15 minutes late. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ناظرین اکرام، جیسا کہ گزشتہ کل ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیکھے، ان میں سے ہم لوگ فتحہ، کسرہ اور ضمہ یعنی حرکات کی پہچان اور حرکات کو کس طرح ادا کریں اس تعلق سے کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اسی طرح فتحتین، کسرتین، ضمتین، اسی طرح مدہ فتحہ، مدہ کسرہ اور مدہ ضمہ۔ میں فتحہ، کسرہ، ضمہ، اس کے لیے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کتنی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، وہ غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ فتحہ کو مجہول پڑھنا، فتحہ کو کھینچنا اور فتحہ کو جھٹکا دینا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح فتحتین میں اگر ہم لوگ فتحتین کو تھوڑا بھی کھینچیں گے تو اس میں واو کا اضافہ ہوگا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے فتحہ، کسرہ، ضمہ کی مثال دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فتحتین، پھر اس کے بعد مدہ فتحہ۔ اب دیکھیے، فتحہ کی صورت میں ہم لوگوں کو تین چیزیں نہیں کرنا، وہ ہے مجہول نہیں پڑھنا، جو فتحہ کی آواز جاتی ہے اوپر، اسے اوپر ہی بتائیں۔ کسرہ کی آواز جاتی ہے نیچے، ای ہی بتائیں۔ ضمہ کی آواز درمیان میں جاتی ہے، او، اس سے برابر ادا کریں۔ اگر اس میں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو حرکت کی جو صحیح ادائیگی ہے اس میں کمی بیشی آ جائے گی۔ دیکھیے، آ، ای، او، کیا نہیں کریں گے؟ جھٹکا نہیں دیں گے۔ کیسے؟ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح دوسری چیز کیا نہیں کریں گے؟ کھینچیں گے نہیں۔ اگر کھینچیں گے تو فتحہ نہیں رہے گا۔ اگر کہہ دیں گے فتحہ کو، غلط ہو گیا۔ اسی طرح مجہول نہیں پڑھیں گے، او، بس سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے، ہونٹ کے ہلانے سے بھی حرکت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح فتحتین، ان، ان، جب آپ ملاتے ہیں فوراً ملائیں۔ ان نہیں کریں گے۔ ان اگر کہتے ہیں تو آپ مدہ فتحہ دے رہے ہیں۔ بان، با کے بعد الف اضافہ کر رہے ہیں۔ بین، با کے بعد یا ساکن کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بون، ضمہ کے بعد واو ساکن کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی۔ اگر اس طرح کریں گے تو غلطیاں ہونے کے امکانات ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران انشاءاللہ اور کئی باتیں آ سکتی ہیں، ان تمام باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بات تھی مدہ فتحہ، مدہ کسرہ، مدہ ضمہ۔ مدہ فتحہ کو فتحہ کی طرح نہیں بولنا، اس کا ڈیوریشن ہے ایک الف، ایک حرف۔ آ، با، تا، ثا، جا، حا۔ اب ان چیزوں کا خیال کر کے ہم لوگ ادا کریں۔ ایک دم کھینچنا نہیں، ایک دم کم نہیں کرنا۔ ایک دم کم کریں گے تو فتحہ کا شائبہ ہوگا، فتحہ ہو جائے گا۔ ایک دم کھینچیں گے تو مد متصل، منفصل، مد لازم، پھر مد جائز عارض پر اس محمول کریں گے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی زیادہ اگر کھینچ دیں گے، ایک الف سے زائد دیکھیے، حروف کی ادائیگی کے لیے میں بتا رہا ہوں، حرکت کی پہچان ہم لوگوں کو مکمل ہو۔ فتحہ تین چیزیں نہیں کریں گے، اسی طرح فتحتین، کسرتین، ضمتین، تین چیزیں نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی وہی چیز ہے، مدہ فتحہ، مدہ کسرہ، مدہ ضمہ میں ہم لوگوں کو کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ کیا کیا بھی نہیں کریں گے اس میں؟ اسے بھی مجہول کی بات آئے گی، اسے بھی مجہول نہیں پڑھیں گے۔
ای اے او او، اس طرح جو ہے نہیں پڑھیں گے، اس کا بھی جو ہے خیال کریں۔ اب آئیے آج ہم لوگ انشاءاللہ سکون کی بحث جو ہے انشاءاللہ سیکھیں گے، سکون اور شدہ، سکون اور شدہ۔ دیکھیے سکون جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور شدہ، سعودی عرب بس ایک سرکل بنا کے چھوڑ دیتے، ہاں کوئی بات نہیں، اور کیسے سکون اور شدہ۔ گزشتہ کل بھی ہم لوگ کچھ باتیں پڑھے تھے، یعنی لیکن کچھ مبہم رہ گیا، تو آج انشاءاللہ اسے تفصیلی شدہ، ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ اچھا، سکون اور شدہ اس کا جو ہے خیال کریں۔ سکون اور شدے میں بہت ساری باتیں ہیں جی۔ شدہ جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے تقریباً 2 دن قبل جو ہے ہم لوگ سیکھے تھے، شدہ کی بحث اور سکون کی بحث۔ اب دیکھیے سکون کسی حرف کو دوسرے حرف سے جو ہے ملانا، کوئی بھی حرف ہو سکتا، دیکھیے جیم اور دال کو جو ہے ملانا، جیم اور دال کو ملانا، جیم پر سکون ہے، دال پر جیم پر فتحہ ہے، دال پر سکون ہے، جیم پر فتحہ ہے، دال پر سکون ہے، ملائیے جد، جد۔ اب دیکھیے با کو اور سا کو، با پر فتحہ ہے، سا پر شدہ ہے، شدہ کے ساتھ فتحہ ہے، بولیے کیسے بولیں گے؟ بس، بس۔ اب دیکھیے بس، بس، کوئی بھی حرف ہم لوگوں کو جو ہے اس کی ادائیگی، اس کا جو ہے مخرج معلوم کرنا ہے، تو کوئی بھی حرف ہو اس پر ہم لوگ سکون دیں گے، شدہ دیں گے، تو اس حرف کی حقیقت ہم لوگوں کو جو ہے پتہ چلے گی۔ کیسے؟ حمزہ ہے نا، حمزہ، اس حرف کو اس وقت ہم لوگ پہچان سکتے جب اس پر جو ہے سکون یا جو ہے شدہ دیں، سکون اور شدہ دیں گے تو اس حرف کی جو ہے حقیقت ہمارے سامنے آئے گی۔ جیسے دیکھیے یا ایدو، یا ایدو، یا حرکت دیں، ایدو، وعد، وعد، عین ہے نا، عین کی ادائیگی کب ہم لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم لوگ اس پر وعد، وعد، وعد،
हरकत अगर देंगे उसी तरह हमज़ा को सुकून करके देखिए, जैसा सूरतुन निसा उस आयत को जो है मैं आप लोगों के सामने पढ़कर दिखाया था। यअलमून, 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 य। अब वहाँ पर य जब हम लोग जो है झटके के साथ बोल रहे हैं तो हम लोगों को क्या बात समझ में आएगी, वहाँ पर जो है हमज़ा मौजूद है, यअलमून। अगर हम लोग यअलमून पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर कौन सा हर्फ है, कौन सा हर्फ है वहाँ पर, आइन, आइन जो है वहाँ पर है यअलमून। अगर यहाँ पर जो है यअलमून अगर कहेंगे तो वहाँ पर आइन है, यअलमून अगर कहेंगे तो वहाँ पर जो है हमज़ा है। इसका जो है ख्याल करें। सुकून और शद्दे की बहस में हम लोगों को जो सीखना है वो ये, हर्फ कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिन पर शद्दा आ जाता है या सुकून आता है तो उस हर्फ में जुम्बिश, एक किस्म की जो है यानी कैफियत जिसे बोलते हैं ना जुम्बिश, जैसे मीम है और नून है, मीम और नून, मीम और नून ये दो हुरूफ हैं, अम, अन, अन, ये दो हुरूफ हैं। उसी तरह उस पर जब शद्दा आता है तब भी वही कैफियत है, अन्न, अन्न, नाक में उस हर्फ की आवाज़ को ले जाना, नाक में उस हर्फ की आवाज़ को ले जाना, अन्न, इम्मा, इम्मा, म, म, म नहीं बोलना, आवाज़ को जो है हम लोग लेकर चले गए बोलते हुए, म नहीं है, मन, 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 मीम और नून दोनों जी गुन्ना के हुरूफ हैं। गुन्ना जो खींचने के जो हुरूफ हैं, तजवीद और मखारिज में वो दो हुरूफ को जो है गुन्ना के हुरूफ कहते हैं, उसका जो है ख्याल करें। इसी तरह हम लोगों को जो सीखने की ज़रूरत है वो ये, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जैसे हुरूफ क़लक़ला है, जब इन हुरूफ पर हम लोग जब रुकते हैं, सुकून है ना, सुकून की सूरत में हम लोगों को क़लक़ला की ज़रूरत पड़ेगी, क़लक़ला करना। अब बा पर सुकून है, जीम पर सुकून है, दाल पर सुकून है, पा पर सुकून है, ऑफ पर सुकून है, तो क्या करेंगे, क़लक़ला करेंगे। कितने हुरूफ हो गए, 5, बा, जीम, दाल, पा, ऑफ, 5 हुरूफ हो गए। देखिए, बा, जी, जीम, दाल, पा, पा नहीं है, पा गलत है, पा, पा हर्फ को मोटा करें, हरकत को मोटा नहीं करना जी। ऑफ, ऑफ, ऑफ हम लोग कहते हैं ना, ऑफ, 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 ऑफ मश्क करें, यानी ये आसान चीज़ है। असल हम लोग जो है शायद हो सकता है बचपन से इस तरह सीख लिए, अभी हम लोगों को कुछ दुश्वारी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, आसान है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बा, जीम, दाल, पा, ऑफ, क्या करें, इन हुरूफ पर अगर जो है सुकून आ जाए, इन हुरूफ पर सुकून आ जाए, या इन हुरूफ पर अगर हम लोग जो है वक्फ करते हैं, इन हुरूफ पर सुकून आ जाए, या हम इन हुरूफ पर
وقف کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. کیسے؟ جیسے اب با کی مثال اولو الالباب، اس طرح نہیں، اولو الالباب ب، اولو الالباب، اس طرح نہیں کریں گے. اس طرح جو ہے قلقلہ نہیں ہے. تو اس حرف کو آپ جو ہے شدہ کی شکل دے کر جو ہے بول رہے ہیں. شدہ تو وہاں نہیں ہے، با پر سکون ہے. با پر شدہ کی صورت میں وہ الگ ہے. جیسے سورۃ اللہب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. وتب با پر کیا ہے؟ شدہ ہے. جی، تو یہاں پر دو چیزیں ہیں شدہ کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس قلقلہ دو قسم کا ہوتا. یہ قلقلہ صغرا چھوٹا قلقلہ، ایک قلقلہ کبرا بڑا. جب حروف قلقلہ کلمے کے آخر میں آئے، ایک کلمہ ہے تبت، 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 تبت ہے نا. اب یہاں پر جو ہے تا کو نکال دیے، صرف با جو ہے بچ گیا. وہی جو ہے یہ ایک کلمہ ہے تب. اب اس پر جو ہے رک رہے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. تب کس پر رک رہے ہیں؟ با پر. با پر کیا ہے؟ شدہ ہے. اب اس حرف پر شدہ ہے یہ بتانے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ جی، یہ آخری بھی کلمہ ہے، آخری کلمہ ہے، سکون اس پر ہے مطلب. تو ہم لوگ جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں حرف پر جو ہے آخری حرف پر سکون آئے گا، تبھی تو وقف کر سکتے. ورنہ جو ہے وقف کا مطلب وہ نہیں ہے کھڑانا، رک جانا، رکنا. جی، رکنے کا نام ہے وقف. اب دیکھیے تب، کون سا حرف آخر ہے؟ با. جب با حرف آخر ہے تو اس پر جب ہم لوگ رک رہے ہیں تو اس حرف کو جو ہے کس طرح بولیں گے؟ پھر شدہ والا حرف بھی ہے تو اسے کہیں گے قلقلہ کبرا، بڑا قلقلہ. اب دیکھیے کوئی بھی حروف قلقلہ درمیان میں آتے ہیں. حروف قلقلہ درمیانی کلمے میں آتے ہیں. جیسے سورۃ الطارق، والسماء والطارق وما ادراک، ادرا یہ کلمہ ہے. ادرا، اد. اب اس پر جو قلقلہ ہے اس قلقلہ کو قلقلہ صغرا چھوٹا قلقلہ، اس لیے کہ درمیانی کلمے میں حرف قلقلہ آیا ہے. اسی طرح النجم الثاقب، کچھ لوگوں کے پاس کوئی فرق نہیں ہے، قلقلہ صغرا نہیں، قلقلہ کبرا نہیں، بس وہ لوگ شدہ سے جو ہے
شدہ پر اگر جو ہے قلقلہ ہو رہا ہے، یعنی ویسے تو دیکھیے جب تک آپ وقف نہیں کریں گے اس وقت تک قلقلہ نہیں ہوگا. وقف اگر نہیں کریں گے شدہ کے حروف پر تو قلقلہ کہاں سے ہوگا؟ جیسے تبت، کہاں قلقلہ ہوا؟ تبت با قلقلہ ہے، با قلقلہ حروف میں سے ہے، لیکن وہاں پر کہاں قلقلہ ہو رہا ہے؟ نہیں نا. جب ہم لوگ رکیں گے وَتَبْ، تبت یدا ابی لہب وتب، اب یہ جو تب شدہ کو بتانا ہے، پھر اس کے بعد اس قلقلہ کو بتانا ہے. اگر آپ وتب اس طرح کہہ دیں گے تو کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پر کیا ہے؟ صرف با ہے، با پر شدہ نہیں ہے. اس کے بعد پڑھیے ما اغنى عنه ماله وما كسب، کسب کا کسب، کسب. جب ہم با پر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ با کو کیا کرنا ہے؟ سکون دینا ہے. اب جب وہاں پر وقف کیے تو با پر کیا نہیں ہے؟ شدہ نہیں ہے. تو اسے کس طرح بولیں گے؟ کم کر کے بولیں گے، شدہ سے فرق کرتے ہوئے با کو جو ہے بتانا ہے. کیسے؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حبل، بس سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ جو حبل ہے وہاں پر جو با ہے اس با کے قلقلہ کو قلقلہ صغرا، چھوٹا قلقلہ بتائیں گے. اب رہی بات اس پر جب رک رہے ہیں تو ہم لوگ اسے قلقلہ کبرا. ٹھیک، بس سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب آئیے ہم لوگوں کو سیکھنا ہے انشاءاللہ کیا چیز؟ اسٹارٹنگ نہیں ہے. اسٹارٹنگ پر جب کیسے کریں گے؟ نہیں، شروعات نہیں، درمیانی حروف میں سے قلقلہ ہے. کلمہ اسے بولتے ایک کلمہ. ایک ورڈ سمجھ لیجئے نا، ایک ورڈ کو کلمہ بولتے ہیں. کلمہ جب جو ہے جیسے النجم، النج، 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 نج. اب یہ جو جیم ہے درمیان میں آ کر ہے، کلمے کے درمیان میں ہے جیم، قلقلہ میں سے ہے. تو اس جیم کو جو ہے، اس جیم کی ادائیگی کیسے ہو؟ النج، چھوٹا قلقلہ. جی اب یہی جیم آخر میں آتا ہے والسماء ذات البروج، بروج. سکون دے دیجئے، البروج جو ہے سکون دیں گے تو کیا ہو گیا؟ اب رکنا ہے یہاں پر. والسماء ذات البروج. اب یہ جیم کہاں آیا ہے؟ کلمے کے آخر میں ہے. یہ جیم کلمے کے درمیان میں ہے.
اگر درمیان میں آئے تو اس قلقلہ کو قلقلہ صغرا چھوٹا قلقلہ کہیں گے. اگر وہی حروف جی جیم جو ہے آخر میں آ کر ہے کلمے کے، اس کلمے کو اس قلقلہ کو قلقلہ کبرا بڑا قلقلہ جو ہے کہیں گے. شدہ جب آ جائے تو اس حرف کو جو ہے بتانا ہے کہ بھئی وہاں پر شدہ ہے، تو اسے اس حرف پر تھوڑا سا ہم لوگ تھوڑی سی سختی برتیں گے. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، اسی طرح الحق الحق جی وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل باطل. اب دیکھیے ان 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہم لوگ کیا نہیں کریں گے؟ قلقلہ نہیں کریں گے. بس سمجھ میں آ گئی؟ 5 حروف کے علاوہ دوسرے حروف کو کیا نہیں کرنا ہے؟ قلقلہ نہیں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 5 حروف قاف طا با جیم دال قطب جد قطب جد. قاف طا با جیم دال کے علاوہ کسی بھی حرف کو کسی بھی حروف کو ہم لوگ کیا نہیں کریں گے؟ قلقلہ نہیں کریں گے. قلقلہ اگر کریں گے تو وہاں جو ہے خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تجوید کے خلاف ہے. جیسے یہاں پر ہندوستان میں اکثر و بیشتر لوگ بعض مرتبہ لام کو بھی قلقلہ کرتے، بعض مرتبہ میم کو بھی قلقلہ کرتے، بعض مرتبہ غین کو بھی قلقلہ کرتے، بعض مرتبہ ضاد کو بھی قلقلہ کرتے، بعض مرتبہ پورے حروف کو بھی قلقلہ کرتے. کسی بھی حرف پر جو ہے ان کا اگر وہ وقف کرتے ہیں تو وہاں پر قلقلہ کر کے دکھاتے، غلط ہے. جیسے درمیان میں بھی قلقلہ کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میم پر کیا کیے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. اس لیے کہ میم کا جیسا کہ میں نے بتایا میم میں قلقلہ نہیں ہے، اس کی آواز باقی رکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایسے بھی کرنا غلط ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم نہیں بتایا آپ. میم میں کیا چیز ہے؟ میں جیسا کہ بتایا میم اور نون یہ دونوں حروف کیسے ہیں؟ اس میں آواز ناک میں جائے گی. اس حرف کو اچھے طریقے سے بتانا. جب آپ وقف کریں گے ان حروف پر، ان حروف کو بتانا چاہیے اچھے طریقے سے. عام حالات میں آپ بتا لے سکتے الحمد الحم 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 الحمد. اگر کوئی اس طرح کرے تو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ میم صحیح ادا نہیں ہوا. ٹھیک، اس کا جو ہے خیال کریں. جیسے اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمد الحمد، کیا بات لازم آئے گی؟ آپ اگر الا کہتے ہیں تو کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ الحمد. میم پر آپ جو ہے کوئی حرکت دے رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے، یا لام پر کوئی حرکت دے رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے. غلط ہے. اس کا جو ہے خیال کریں. سوائے 5 حروف کے دوسرے حروف کو کیا نہیں کرنا ہے؟ قلقلہ نہیں کرنا ہے. یہ 5 حروف خوبصورتی کے ہیں. ان 5 حروف کا ایک الگ مقام ہے. قاف طا با جیم دال قطب جد حروف قلقلہ، ان حروف کا الگ جو ہے مقصد ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ہم لوگوں کو جو ہے سمجھنا ہے وہ یہ عین کی ادائیگی میں اور غین کی ادائیگی میں کچھ جو ہے باتیں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
جیسا کہ میں نے کہا عین پر اگر سکون ہے جی، غین پر اگر سکون ہے تو اس عین اور غین کو اچھے طریقے سے جو ہے پڑھ کے بتانا ہے. اگر ادائیگی اگر جو ہے کمزور پڑ جائے بولتے ہوئے، اگر ہم لوگ جو ہے بالکل مختصر انداز سے اگر جو ہے بول دیں گے تو ادائیگی میں کمی بیشی آئے گی. جیسے غیر المغضوب مغضوب غیر المغضوب علیہم مغضوب پھر واپس کیا بات آئے گی؟ قلقلہ کی. قلقلہ نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب دیکھیے یہاں پر عین، جیسا کہ میں نے کہا غین کی تو مثال میں بتا دیا. غین پر اگر جو ہے سکون ہے تو اس غین کو کس طریقے سے ادا کریں. غین کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے. تو اس غین کو صحیح طریقے سے ادا کریں، ورنہ اس غین کا مخرج بدل جائے گا. خیال کیجئے اس کا. غیر المغضوب مغضوب، دیکھیے غین حروف مستعلیہ، اس کے بعد والا حرف فوراً وہ بھی مستعلیہ میں سے ہے. کون سا حرف؟ ضاد. ضاد. تو اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا کر کے بڑھیں آگے، اس کی آواز باقی رکھتے ہوئے اس کے بعد والے حرف کو ادا کریں. قلقلہ میں کیا چیز ہے؟ اس حرف کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس حرف پر ہم لوگ جو ہے کاٹ کر دوسرا حرف جو ہے ادا کرتے ہیں. قلقلہ کر دیں گے تو خود بخود وہ حرف کٹ جائے گا، اس حرف کو باقی نہیں رکھیں گے. دوسرے حروف ایسے ہیں ایک ایک کی صفت ہے، باقی جو صفت ہے وہ تا میں نہیں ہے، لیکن کچھ حروف ایک دوسرے سے جو ہے ملتے جلتے ہیں حروف میں، یعنی حروف کے جو صفات ہیں بعض مرتبہ ایک حرف میں 6 صفت ہے، 7 صفت ہے، 8 صفت ہے، عادتیں. اب ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے ادا کریں. کچھ حروف ہیں انفتاح، یعنی اس کی آواز جو ہے موٹی بھی ہوگی، کھلے گی. کچھ حروف ہیں آواز باریک ہوں گی، انفتاح کی صفت ہوگی، حرف جو ہے کھل کر رہے گا. کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں انشاءاللہ میں اور باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا. اب دیکھیے عین پر جب سکون ہے تو اسے کیسے بولیں گے؟ یعلمون. یعلمون اگر کہیں گے تو آپ اس حرف کو کیا کر رہے ہیں؟ موٹا کر رہے ہیں. حرف عین موٹا نہیں ہے، حرف عین باریک ہے، اسے آہستہ صحیح طریقے سے ادا کرنا. یعلمون 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 تعلمون تعلمون یعلمون اعلم یعلم اللہ اعلم اللہ اعلم اس طرح جو ہے بالکل شدت کے ساتھ جو ہے اس حرف کو اگر ادا کریں گے تو پھر حرف موٹا ہو جائے گا. اگر وہ حرف موٹا ہوتا ہے تو پھر غلط ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. اسی طرح ہا میں اکثر لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں. ہا، جب ہا جیسا کہ میں نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ. ہا باریک حرف ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف. قاف جو ہے موٹا ہے. اگر ہم لوگ جو ہے ادا کرنے قاف کی ادائیگی کی وجہ سے ہا کو بھی موٹا کریں گے تو غلط ہے. اکثر لوگ اس طرح جو ہے کرتے ہیں. کیسے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ. ہو نہیں ہے، یہ تو پھر حرکت جو ہے مجھول ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ باطل إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس کا جو ہے خیال کریں. اسی طرح
काफ और ता, काफ और ता, इसमें जो है हम्स और शिद्दा की सिफत है। हम्स कहते नर्म, शिद्दा कहते सख्ती। हम्स नरमी, शिद्दा सख्ती, ये दोनों सिफात इन दोनों हरूफ में है, ता में है और काफ में है। हिंदुस्तानी उलमा या हिंदुस्तानी कुर्रा इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ये चीज़ बहुत ही अहम है, इसके ताल्लुक़ से हम लोगों को सीखना चाहिए। बताता हूँ, देखिए ता पर अगर जो है सुकून है, ता जैसा कि मैंने कहा अत, अक, ये जो अक, ये जो है सख्ती है, शिद्दा है। उसके बाद वाली जो सिफत है वो है हम्स, वो नरमी है। अक, अत है ना, जो हवा जो बाहर निकलती, जब हम लोग जो है अपनी ज़बान को अत अख नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें जो है सख्ती बरतते हैं या बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है गुलू कर बैठते हैं, वो है अच नहीं है। ता पर जो है इस तरह जो है रुकते हैं, इस तरह वक्फ करते हैं, अत, ये ठीक। चीम कहाँ है अरबी में, इसका जो है ख्याल करें। जैसे मात, जी, उसी तरह अल्लाहु अकबर, उसकी जो सिफत है काफ की, वो जो है मैं बता रहा हूँ, उसका जो है ख्याल करें। अक्सर लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ता और काफ, सुकून की बहस जब आती है तो सुकून की बहस में उन तमाम चीज़ों को मैं ला रहा हूँ। कलकला को भी ला लिया, उसी तरह हम्स और शिद्दा की सिफत काफ में और ता में है, उस चीज़ को भी जो है मैं आप लोगों के सामने रखा। जी, बात समझ में आ गई? हाँ जी। और कौन से हुरूफ हैं? ता तो हो गई बात। लूत, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ना, लूत, ख्याल करें जी। शद्दा की भी मिसाल है, पा की नहीं बल्कि दूसरे हुरूफ के हैं। जिम की मिसाल हो गई, दाल की मिसाल कुल हुवल्लाहु अहद, अहद कलकला करके हर्फ को जो है सही तरीके से अदा करना। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, फिर उसके बाद है पा की मिसाल तो हो गई, फिर उसके बाद है कौफ। कौफ की मिसाल
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ حافظ کون سا حرف ہے؟ ہاں اچھی طرح دیکھو کون سا حرف ہے؟ حافظ میں کون سا حرف ہے بہنیں؟ کون سا حرف ہے حافظ میں؟ وا ہے، وا، حافظ وا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ اس حرف کو جو ہے بتاتے ہوئے دوسرا حرف ادا کریں گے. اس حرف کی آواز باقی رہے گی، اس حرف کو باقی رکھنا. اگر اس حرف کو اگر ہم لوگ جو ہے چھوڑ دیں گے قلقلہ کر کے تو پھر جو ہے غلط ہو گیا، حرف کا مخرج غلط ہو گیا. یخرج یخرج را جب تک آپ نہیں ادا کریں گے اس وقت تک خا کی آواز باقی رہیں گی. یخرو بات سمجھ میں آ رہی ہے بہنیں؟ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. یہاں پر ایک سوال ہے بہنوں سے، لقادر را باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے؟ را کی آواز موٹی ہوگی یا باریک ہوگی؟ جواب آیا؟ اب باریک بولتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحیح جواب ہے. جو موٹا بولے ہیں وہ غلط ہے. آواز موٹی نہیں ہوگی، آواز باریک ہوگی. اس لیے را پر سکون ہو گیا نا، ابھی وقف کی صورت میں را ساکن ہو گیا تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلا والا حرف دال ہے، دال کو کیا ہے؟ کسرہ ہے. لقادر یوم تبلی السرائر. را باریک پڑھیں گے موٹی پڑھیں گے؟ باریک. الحمدللہ ماشاء اللہ. فما له من قوة ولا ناصر. باریک. والسماء ذات الرجع. عین کی ادائیگی. اب عین پر ہم لوگ قلقلہ کر رہے ہیں لیکن عین کی آواز کو بتانا ہے عین ہے. تو سکون کی صورت میں جب ہم عین پر وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ عین کی آواز تھوڑی سی جو ہے اسے جو ہے نہیں، قلقلہ نہیں ہے، ہرگز نہیں. قلقلہ سوائے 5 کے کسی اور کو نہیں. والسماء ذات الرجع عین کی آواز بتائیں گے. والارض ذات الصدع انہ لقول فصل. فصل فصل کون سا حرف ہے؟ لام. آخر کون سا حرف ہے؟ انہ لقول فصل لام ہے. وما هو بالہزل. لام سے پہلے کیا ہے؟ وما هو بالہزل. لام. لام سے پہلے کیا ہے بھائی؟ لام سے پہلے زا ہے. وما هو بالہزل. ہزل ہزل. انہم یکیدون کیدا.
وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اسی پر میں اپنے اس درس کو جو ہے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو بھی لوگ یہاں پر جو ہے اس درس میں شامل ہوئے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ثواب اور نیکیاں اللہ رب العالمین دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر کسی کا سوال ہے تو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ جو ہے بنایا گیا ہے، اس میں انشاءاللہ سوالات کر لیں. شکراً.